بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا سیدی یا خاتم النبیین۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تاریخ عالم جانتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ حق پرست کی ابتدا ہوتے ہی وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صادق و امین ہونے کا دم بھرتے تھے، اچانک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن ہو گئے۔ کفار مکہ نے تو جھٹلایا ہی، یہود و نصارہ بھی اسلام دشمنی میں پیش تھے۔ مکہ میں 13 سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب نے جو مصائب برداشت کیے اور عفو و درگزر کی جو مثال بنے رہے، اس کی مثال کہیں اور نہیں ملتی۔ جس نے گزند پہنچایا اسے برداشت کیا، لیکن اب وقت تھا کہ مسلمانوں کی برداشت اور عفو و درگزر کو ان کی بزدلی نہ شمار کر لیا جائے، بلکہ انہیں منہ توڑ جواب دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ پہنچ کر میثاق مدینہ اور مواخات مدینہ جیسے معاہدے فرمائے، جن کا مقصد مسلمانوں کو مضبوط اور منظم کرنا تھا، تو دوسری طرف اہل عرب کو پیغام پہنچانا تھا کہ اسلام آفاقی مذہب ہے، اس کو اختیار کیے بغیر اللہ کی فتح اور نصرت حاصل نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ زمین پر لوگوں نے اور آسمان پر فرشتوں نے دیکھا کہ مٹھی بھر مسلمانوں نے اسلامی ریاست کی بنیاد ڈال دی۔ جہاد مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا عمل تھا، جبکہ مسلمانوں کے پیش نظر 2 گروہ تھے۔ ایک ابو سفیان کا قافلہ، جس کے پاس مکہ کے ہر مرد اور عورت کا سامان تجارت تھا، جس کی مالیت 50,000 دینار تھی۔ 30 سے 40 آدمی اس کے ساتھ تھے۔ ابو سفیان محتاط طریقے سے سفر کر رہا تھا، لیکن اسے اندازہ تھا کہ مسلمان اسے لوٹ نہ لیں۔ ایک شخص جس کا نام زمزم بن عمر الغفاری تھا، اس کو کچھ رقم دے کر قریش مکہ کو خطرے سے آگاہ کرنے کے لیے بھیج دیا۔ زمزم بھی اس قدر خبیث تھا کہ مکہ کے قریب پہنچ کر اپنی اونٹنی کے کان اور ناک کاٹ لیے اور اپنی قمیص کا گریبان پھاڑ کر چلایا، مکہ والو، تمہارا قافلہ خطرے میں ہے، مسلمان ابو سفیان کے قافلے پر حملہ کرنے والے ہیں، کون ہے جو امداد کے لیے نکلے؟ اس بکھلاہٹ میں ابو جہل نے لوگوں کو ابھارا اور اس کی ایک آواز پر سب اہل مکہ کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ مالک بن جیشم، جو کنانہ کا بڑا چودھری تھا، قریشیوں کے اس خوف کی خبر سن کر فوراً مجمع میں پہنچا اور کہا، میرے دوست قریشیوں، اگر بنو کنانہ تمہارے ساتھ غداری کریں تو میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ مالک بن جیشم کی تقریر نے ابو جہل اور عامر خزرمی کی ہمت اور بندھائی۔ ابن جیش کے ہاتھوں اس کا بھائی عمر الخزرمی نخلا کے مقام پر پہلے ہی مارا گیا تھا، اس لیے وہ بھی ابو جہل کے ساتھ مسلمانوں پر یلغار کا سخت حامی تھا۔ امیہ بن خلف، جو اپنے موٹاپے کے باعث چلنے پھرنے سے معذور تھا، اس کو ابو جہل اور عقبہ بن ابی معیط نے ایسے ابھارا کہ اس کے سامنے سرما دانی اور سلائی رکھ کر لبان کی لکڑی سونگھنے کا طعنہ دے کر جنگ پر ابھارا۔ آخر وہ بھی مکہ کا سب سے قیمتی اونٹ خرید کر اپنے دوستوں کے ساتھ چل نکلا۔ خوب تیاری اور اسلحے سے لیس یہ لشکر کفرانہ غرور و تکبر کا اظہار کرتا ہوا بدر کے مقام پر پڑاؤ ڈالتا ہے۔ ادھر مسلمان یہ چاہتے تھے کہ تجارتی قافلے پر مسلمانوں کا قبضہ ہو جائے۔ اس موقع پر اللہ کی آیت نازل ہوئی، وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ إِنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ إِنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، یعنی اس وقت کو یاد کرو کہ جب اللہ تعالیٰ تم سے وعدہ کرتا تھا کہ ابو سفیان اور ابو جہل کے 2 گروہوں میں سے ایک گروہ تمہارا مسخر ہو جائے گا، اور تم چاہتے تھے کہ جو کفار کا بے نام و نشان اور بے شان و شوکت اور بے ہتھیار گروہ ہے وہ تمہارے ہاتھ لگ جائے۔ اللہ جانتا تھا کہ اپنے فرمان سے حق کو قائم رکھے اور کافروں کی جڑ کاٹ کر پھینک دے، تاکہ سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کر دے، چاہے مشرک اس سے ناخوش ہی کیوں نہ ہوں۔ 17 رمضان المبارک 2 ہجری
جمعۃ المبارک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجاہدین بدر کی خود صفیں درست فرمائیں۔ دشمنان اسلام کی تعداد 1000 کے لگ بھگ اور مسلمان تعداد میں صرف 313 تھے۔ مسلمانوں کے پاس سامان جنگ نہ ہونے کے برابر تھا۔ اس دستے کے پاس 2 سیاہ رنگ کے علم تھے، 70 اونٹ تھے جس پر ایک ایک کر کے 2 سے لے کر 4 تک سوار ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی سواری پر جناب علی اور مسعد الغنوی سوار تھے۔ ایک اونٹ پر ابو بکر صدیق، حضرت عمر اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سوار تھے۔ کفار میدان بدر میں پہلے ہی پہنچ چکے تھے۔ انہوں نے موزوں جگہ پر اپنے خیمے گاڑ لیے اور پانی پر بھی قبضہ کر لیا۔ ناظرین، مسلمانوں کے پاس خیمے گاڑنے کے لیے ریت کے ٹیلے تھے، جہاں پانی بھی بہت کم تھا۔ چلتے تھے تو پاؤں ریت میں دھنس جاتے تھے۔ وضو غسل کے لیے پانی میسر نہیں۔ شیطان رہ رہ کر دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ تم حدث و جنابت میں مبتلا ہو، خدا کا مقرب ہونے کا دعویٰ کرتے ہو۔ اللہ کا کرم کہ جنگ کی صبح اتنی موسلا دھار بارش ہوئی کہ مسلمان نہائے دھوئے پاک صاف ہو گئے اور رات بھر سوئے اور تازہ دم ہو گئے۔ بلائی حصے پر بارش کی وجہ سے ریت جم گئی اور قدم بھی جمنے لگے، اور اللہ نے لگاتار اترنے والے 1000 فرشتوں سے بھی مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ ادھر کفار مکہ سے نکلتے ہوئے کعبے کے غلاف سے چمٹ کر دعا کر کے آنے والے جو کفار تھے، جو یہ کہتے تھے کہ جو حق پر ہو اسے فتح عطا کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی رات بھر دعا میں مشغول رہے اور فرمایا، اے اللہ، اگر آج یہ مٹھی بھر مجاہدین ہلاک ہو گئے تو ان کے بعد تیری کون عبادت کرے گا؟ اللہ نے فتح کی بشارت دے دی اور فرمایا، یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے نبی، مومنوں کو جہاد کا شوق دلاؤ۔ اگر تم میں 20 آدمی ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو 200 کافروں پر غالب آئیں گے، اور اگر 100 ہوئے تو 1000 پر غالب رہیں گے، اس لیے کہ کافر ایسے لوگ ہیں جو کچھ بھی سمجھ نہیں رکھتے۔ مسلمانوں کے سامنے 2 ہی راستے تھے، یا تو جیت کر زندہ واپس آنے کی صورت میں غازی بن جائیں یا جان ہار کر شہید کہلائیں۔ 2 نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ امیہ بن خلف اور بڑے بڑے سردار اس جنگ میں کام آئے۔ ابو جہل کو 2 بھائیوں معاذ اور معوذ نے جہنم واصل کیا۔ یہ وہ جنگ تھی جس میں باپ اور بیٹا اور بھائی مد مقابل تھے۔ عامر بن الحضرمی لشکر کے سامنے کھڑے ہو کر زور زور سے واہ عمارہ کہہ کر چلانے لگا، اور قریش میں سے اسود بن عبد الاسد المخزومی مسلمانوں کی صفوں میں گھس گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بجلی کی طرح کوند کر اس پر جھپٹے اور اس کی کونچیں کاٹ ڈالیں۔ اسود کے زمین پر گرتے ہی کفار میں سے عتبہ بن ربیعہ اپنے دائیں بائیں اپنے حقیقی بھائی اور فرزند شیبہ اور ولید کو لے کر نکلا۔ تینوں نے اپنا مد مقابل طلب کیا۔ ادھر انصار کے 2 مسلمان بڑھے، لیکن عتبہ نے ان کو اپنا ہم پلہ نہ مانتے ہوئے ان سے جنگ کرنے کو ٹھکرا دیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش مکہ کے بہادروں سے مقابلہ کرنے کے لیے آگے بڑھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند منٹوں میں شیبہ اور ولید کو موت کے گھاٹ اتار دیا، مگر عتبہ عبیدہ بن حارث کے پاؤں اکھاڑنے میں کامیاب ہو گیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عتبہ پر چڑھ دوڑے اور اسے قتل کر ڈالا۔ گھمسان کی جنگ شروع ہو گئی۔ مسلمانوں کے ہاتھ میں اگر کوئی لکڑی کا پھٹا تھا تو وہ بھی اسے تیر تلوار کی طرح چلا رہا تھا۔ دوسری طرف فرشتے کافروں کی جانیں نکال رہے تھے۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بہت ہی خوبصورت معجزہ بھی ظاہر ہوا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، یعنی اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی طاقت سے نوازا اور فرمایا کہ وہ جو تم ان کو قتل کرتے ہو تم نہیں بلکہ اللہ ان کو قتل کرتا ہے، اور وہ جو ایک کنکر مٹھی آپ نے ان کی طرف پھینکی ہے
وہ آپ نے تو پھینکی ہے، ولیکن اللہ رما، بلکہ وہ اللہ نے پھینکی ہے، یعنی اس مٹھی کے اندر اللہ نے اپنی طاقت پیدا کر دی، اور مٹھی بھر کنکروں کے ذرات ہر کافر کے ناک، کان اور نتنوں میں اور آنکھوں میں پہنچے اور وہ بکھلا اٹھے۔ اس طرح یہ پہلا معرکہ مسلمان جیت چکے تھے۔ 14 مسلمان اس میں شہید ہوئے اور کافروں کے 70 سردار مارے گئے اور 70 گرفتار ہوئے۔ یہ وہ جنگ تھی جہاں مسلمان امام کے جو پکے مسلمان تھے ان کا بھی پتہ چل گیا، اور وہ لوگ جو کمزور ایمان کے تھے اور گھروں کو واپس لوٹنا چاہتے تھے اور جہاد سے ڈرتے تھے، ان کا بھی واضح فرق معلوم ہو گیا۔ اور یہ وہی پہلی جنگ ہے جس میں مسلمانوں نے کافروں کو شکست دے کر پورے عرب میں اپنی دھاک بٹھا دی، اور اس غزوہ کے بعد لوگ جوک در جوک اسلام قبول کرنے لگے۔ فدیہ لے کر مسلمانوں نے بھی ان کے کافروں کو، ان کے قیدیوں کو آزاد کیا، اور یوں مسلمان مالی اور معاشی حالت میں بھی مضبوط ہوتے چلے گئے۔ ناظرین، آج بھی ایسے ہی جوش اور جذبے کی ضرورت ہے۔